ناظرین آج کا ہمارا موضوع فرعون کا محل ہے۔ ویسے تو مصر کے سبھی بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم جس فرعون کا ذکر کریں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فرعون ہے۔ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس کے سارا فیصلے سے آپ کو بتاتے چلے۔ آج ہم جنوں کے جیرو محل کی عبادات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہر بادشاہ کی طرح اپنے دوران محل میں بنوایا جو آج تک ایک عظیم شان رہ چکا ہے، لیکن سب سے باوجود یہ محل بھی فرعون کے تکبر کی وجہ سے تباہ ہوا۔ یہ سب اور کیسے آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ فرعون کا ذکر قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات آتا ہے۔ فرعون غرور اور تکبر کی ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اس نے تکبر کی آگ میں اپنے آپ کو خدا کے ہاں شروع کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرعون کو رہتے ہوئے کے لوگوں کے لیے نشان بنا دیا، اور وہ اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش آج پوری کائنات کے سامنے عبرت ہے۔ انسانی تاریخ اور اس کی عجائبات بہت قدیم ہیں۔ تاریخی عجائبات کا اساس عجائبات موجود قدیم زمانے میں شاپ دیکھ کر جا سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم طور پر نہیں کہہ سکتے کہ خود عجائب کتنے پرانے ہیں، اور یہ کہ سب سے پہلا عجائب کہاں بنایا گیا تھا جو قدیم ترین عجائب ہے۔ ان کا تعلق مصر، چین اور سلسلہ۔ مزید یہ کہ جو عجائب موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5000 سال پرانے ہیں، یعنی تک ہماری ماضی کی صرف 5000 سال پرانے تہذیب کے اساس ہیں۔ اس سے پہلے کی تاریخ نہیں جانتے۔ عجائب کا ذکر کرنے کا مقصد آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ آج بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ ہم بات رہے ہیں فرعون کی لاش کے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور ہم فرعون کی لاش محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والی اقوام سے عبرت ہو۔ فرعون کی غروب شدہ لاش 1800 میں دریائے نیل کے قریب تبریزیہ کے مقام پر بادشاہوں کی آبادی سے دریافت ہوئی۔ بادشاہوں کی آبادی کہا جاتا ہے جہاں قدیم مصر نے اپنے انہوں کو دفنایا تھے۔ اس پر ایک مکمل ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھیے۔ فرعون کی لاش بادشاہوں کی آبادی سے پہلا محل میں لیا گیا۔ 1907 میں پروفیسر ایلیٹ سمتھ نے اس کے چھوٹا جسم کی پڑتالی تو اس کے جسم پر ہمت کی گہری جمع پائی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ایک عرصہ قبل یہ خانے ہوا اور اس کی لاش دریا میں محفوظ رہی۔ ایلیٹ نے اس کی لاش مکمل جائزے کو اپنی کتاب غروب شدہ لاشوں جو کہ 1912 میں شائع ہوئی اس میں بیان کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگرچہ فرعون کی لاش کافی پوسیدہ اور شکستہ تھی، تاہم بھی وہ ایک اچھے انداز میں محفوظ کی گئی تھی۔ ماہرین کی مکمل تجزیے کے بعد سے اس وقت فرعون کی لاش کو قاہرہ کے عجائب میں دنیا والوں کی زیادہ عبرت کے لیے لیا گیا ہے۔ قاہرہ کا عجائب انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عجائب جانا جاتا ہے۔ اس عجائب میں کعبہ شریف سونے کی چابی، قدیم ترین اسلامی دین جو سن 699 عیسوی سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن کریم کے قدیم ہاتھ سے لکھے گئے نسخے، عثمانیہ دور کے ضرور اور ماضی کی فلکیات اور فن تعمیر کے قدیم آلات شامل ہیں۔ یہ تو تھا فرعون کے لاش کا تذکرہ جس کی پیشگوئی قرآن کریم سے ملتی ہے۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ کیا وہ جواب تھی کہ آج بھی عبرت کا نشان ہوا ہے، مزید اس کا محل کیسے عبرت کی مثال بنا ہوا ہے۔ فرعون نے مصر پر 3000 سال حکومت کی اور مصر پر 33 فرعون گزرے۔ ہر فرعون کا دور تقریباً 100 سال یعنی ایک صدی تک رہا ہے، جن میں سے ہمارے آج کا موضوعاتی فرعون آخری فرعون تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، جو کہ پانی میں غرق ہوا اور اس کے ظلم کے ساتھ ساتھ کا اقتدار ہمیشہ قائم کیا۔
فرعون کا ہوتے ہوتے تھا یہ بادشاہ شمس چاندی ہی کے باہر اور خزانہ کے شوشے تھے بلکہ ان کے خدمتگار بھی کثیر تعداد میں ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ فرعون نے دولت کا ایسا تھا یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کرتے تھے یہ آخری فرعون بھی ایسے کی وجہ سے غلط مرا اور آج تک اقتدار دانشور میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے فرعون کے نام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں اختلاف پایا جائے کچھ کے نزدیک اس کا نام ذلیل علیہ بیان تھا جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس کا نام بن فتح بن رمی سلسانی آخری فرعون کا سلسلہ تھا جو انتہائی ظالم متکبر بادشاہ تھا اس نے اپنے دور میں اپنی رائے طرح ظالم یہ لوگ اپنے آپ کو خدا مانے اور اپنی عبادت کروانے پر مجبور کیا کرتا تھا مصری یوں لگتا تھا کہ فرعون کے اور ان کے دیوتاؤں کے درمیان قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے فرعون اپنے قوم کو دریائے کے ذریعے گزرا گیا تھا وہ ویسے چلی یعنی آتش کی عید کا لگا اور درمیانی کے مالدار اعلان کیا جا رہا تھا کہ دریا یہ فرعون ہمارے لیے جوش دیا ہے لہذا آپ ان سے سجدہ کرو تو لوگ جہالت پر یہ مقبول کرتے ہیں ایک سال دریا کا محکم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوش مارنے کی اجازت پڑ گیا لوگ ان کے مویشی پیاس میں ڈھال لگے چنانچہ ان کے پاس کہنے لگے اگر تم ہمارے رہے ہو اور دریا ہماری سے دو تاکہ اس سے ہمارے خیال ہو فرعون یہ سن کر سوچ پڑ گیا پھر اس نے اپنے ساتھ پیلی لباس اور اپنے ہاتھ میں راکھی ہتھیلی اور ویران جزیرے کی جانب چلا وہ بالکل اکیلا گیا مزید اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے آئے وہ خود اس جزیرے کی طرف چلا گیا جو آج حجاز کے نام مشہور ہے وہاں اس نے اپنا شاہی لباس اتارا تاج اتارا اور بالوں والی پوری لباس میں لیا پھر اس نے وہ راگ اپنے چہرے پر لی اور زمین پر پھوٹ ہونے لگا اس کے بعد اس نے سجدے میں سر رکھا اور روتے روتے بارگاہ دعا کی کہنے لگا اے مالک میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کائنات کا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں جھوٹا ہوں میں نے تیری نافرمانی کی ہے میں آج تک اپنے قوم سے اپنے آپ سے خدا بارا رہا ہوں تو ہی اصل مالک ہے اے تیری نافرمانی اور سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ خود تیری جگہ سمجھنے لگا اے خدا اول اور تو ہی آخر ہے تو نے میرے واسطے فیصلہ کر لیا لیکن میں تم سے توبہ کرتا ہوں بس تو میری توبہ قبول فرما اور مجھے رسوا کر ابھی فرعون دعا عمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لی اور دریا ایک بار سے جاری اور مزید دریائی کو حکم دیا کہ فرعون جہاں جائے اس کے ساتھ چل لہذا فرعون جیسے آگے بڑھ گیا دریائی اس کے ساتھ آگے کہ فرعون اسی حالت میں قوم کے پاس پہنچا کہ اس کے کپڑے بھی تنگ پانی سے سیکھتے جائے تھے اور لوگوں نے آستینوں کو پانی ٹڑی ہو کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے اسی بنا پر آج سرکشی بنانے کے لیے طریقہ لایا جائے اور مصری سے یومی زندگی دریائی کو یاد دیتے ہیں یوں شمشی تو جو اللہ پاک کا کلمہ تھا اس کی اس کی دعا ویسے کی گئی جیسے وہ چاہتا تھا اور اللہ اس کی سرکشی فرمائی لیکن کیسے کچھ عرصے کے بعد فرعون رونے پر بار سے بات کی حال گئی اور وہ پھر سے خدای تعالیٰ میں بیٹھا فرعون کا محل بھی اس کی بدبختی کا نتیجہ جانا فرعون نے وزیر خاص حامان کو محل والے کو دیا جیسے حامان کو ملا اس نے بڑی تعداد میں گانے اور محل کے تیار والے شروع کر دیا نیز جلدی طرح کے مالی سامان بندوبست کر لیا فرعون کے محل کی تعمیر کے لیے دنیا سے طرح کے ماہر ماروائے گئے
کہا جاتا ہے اگر کاری کا علاوہ مزدوروں کی تعداد کا تعین کیا جائے تو ان کی تعداد 50,000 کے الگ الگ تھی۔ اس محل کی تعمیر بڑی مہارت سے کی گئی۔ 7 سال کے عرصے میں محل کی تعمیر ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہے اس محل کی اونچائی 40 سال تھی۔ یہ محل محلوں کے خواہش کے عین مطابق تیار کیا تھا۔ اس محل کے صفحے راستے اللہ حتیٰ کہ ہر کس کی زندگی اور مہارت میں اپنی مثال تھی۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو فرعون نے اپنے تکبر میں موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ ناچمار گزرا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ آپ اس کو اپنے ذہن سے انسان کر دیں اور اس پر گناہ نہ کریں، میں اس کے محل کو لمحے میں برباد کر دوں گا۔ پھر ایک دیکھتے ہوا فرعون اور اس کے ساتھ محل بلندی پر چڑھ کر آسمان کی جانب چلا ان کا خیال تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرشتوں کو ایسا کر کے نعوذ باللہ انہوں نے آسمان کی جانب تیر چلائے۔ جب تیر واپس آئے تو خون آلود تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھ خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ یہ فرعون کی سرکشی کا آخری معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو دیا کہ اس کے محل کو برباد ہو۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے ٹکڑے کر دیے، جن میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا شمال اور دوسرا بحر میں گرا۔ ایک روایت یوں آتا ہے ان میں سے ایک ٹکڑا فرعون کی فلک پر گرا جس کے تلے کر 10 لاکھ ہلاک ہو گئے۔ بعض روایات میں لکھا گیا ہے کہ جتنے لوگوں نے فرعون کا محل بنوایا تھا وہ سب کسی نہ کسی آفت میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے، اور فرعون کا محل اللہ تعالیٰ نے طول الفجر سے غروب آفتاب کے دوران مکمل تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے سب کچھ دیکھا تو اس کو سمجھ آیا یہ سب بار بار اس کے باطل کا نتیجہ ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جنگ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن فرعون کسی طرح باز آ گیا اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنے لشکر سے دریائے میں غرق ہو گیا۔ اس کے محل کے بارے میں روایات میں لکھا ہے کہ جب تک فرعون نے دوبارہ سے خدائی کا دعویٰ نہ کیا تو اس نے اس محل کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے گستاخی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے خدا یہ تو کسی بھی طرح سے رسول والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا، اے موسیٰ آپ اس کی سرکشی کو دیکھ رہے ہیں اور میں اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے محل کے دروازے پر لگایا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرعون خدائی کا مکم کر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اسے نیست نابود کر دیا۔ تاریخ میں اس کی کہانی کو دہرایا جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس کا مقصد خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے نیل کی تہہ میں محفوظ رکھا اور پھر نیل میں اسے ابال دیا۔